حضور آپ نے کہا تھا کہ جو ہماری جماعت میں یہ جو مہندی جیسی رسمیں ہوتی ہیں جس میں کہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپ نے اسلام میں احمدیت میں یہ منع کیوں کیا کہ ساری رسمیں ہم نہ کریں؟ اس کے پیچھے نہیں بات یہ ہے کہ اسلام میں ہے کہ جو چیز ایسی ہے جو کسی کی تکلیف کا باعث بنتی ہے، دکھاوا ہے یا شو آف ہے، جس سے دین کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتے ہیں بعض جگہ پہ، وہ چیزیں رسمیں ہیں، بدعتیں ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ایسی ایڈیشن ہے دین میں جو اس کو بدنام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، لوگوں کی خواہش ہوتی تھی نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادیوں میں شامل ہوں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے. بڑے بڑے قریبی صحابی تھے. ایک دن ایک صحابی آئے، نوجوان تھے، انہوں نے دیکھا کہ حسن نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پہ نا کچھ زرد رنگ کے کچھ چینٹے پڑے ہوئے ہیں پھول سے. انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا میری شادی کل ہوئی ہے تو اس کا اظہار کے طور پر ہے. حسن نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے. پھر فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی کی کہ نہیں، چاہے تھوڑے سی چیز سے کرو، دعوت ولیمہ ہونی چاہیے. تو اسلام میں جس چیز کی حکم ہے، اجازت ہے، اعلان ہے، وہ ہے شادی، نکاح کا اعلان، شادی کا اعلان. اس میں دعوت جو تم نے کرنی ہے کر دو. پھر جو سب سے زیادہ بڑا حکم ہے اس دعوت کا لیے، جو اصل حکم ہے وہ دعوت کا ایک حکم ہے، وہ دعوت ولیمہ کا ہے، جس پہ آن وسلم نے دور دیا. وہاں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ساروں کو بلاؤ، دعوت کرو اچھی، بشک جیسی جس کی توفیق ہے وہ کر لے. مہندیاں شہندیاں تو کوئی اسلام میں نہیں لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ لڑکے کا تو کام ہی کوئی نہیں مہندی، اگر مہندی لگانی بھی ہے تو لڑکی دلہن نے لگانی ہے نا. لڑکے کو مہندی لگا کے تو لڑکی نہیں بنانا دلہا کو. تو لڑکی میں نے منع نہیں کیا مہندی سے، لیکن میں نے یہ منع کیا ہے کہ لوگوں نے مہندی کو اس طرح رسم بنا لیا ہے کہ بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں. دلہن کی اپنی خواہشیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کی بھی ہوتی ہیں. ایک دن پہلے شادی سے مہندی کرو بشک، لیکن اس میں جو بہت قریبی سہیلیاں ہیں نا لڑکی کی، دلہن کی، وہ آئیں، اس کے قریبی عزیز رشتہ دار آ جائیں. اور اگر بہت بڑا خاندان ہے اور گھر میں نہیں ایک جگہ ہو سکتے تو چھوٹا سا فنکشن کر سکتے ہیں تم ہال لے کے کہ جس میں گیدرنگ ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں دوست اور بے تحاشا لوگ ارد گرد کے. پیس ولیج میں شادی ہو رہی تو پورا پیس ولیج اور بورڈ آف پیس اور قریبی شہر کے جو لوگ ہیں وہاں کے بھی لوگوں کو بھی بلا لو کہ جی ہماری مہندی ہو رہی ہے. وہ ایک فضول خرچی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اور اسلام نے کہیں نہیں کہا. باقی چھوٹے پیمانے پہ مہندی خوشی جو کرنی ہے، لڑکیاں بیٹھ جاتی ہیں، ڈھولکی بھی بجا لیتی ہیں، شادی کے اچھے پاک گانے گا لیتی ہیں، لیکن ایسے گانے گاؤ جس میں شرک نہ ہو. بہت سارے انڈین گانے ایسے ہیں جن میں شرک ہوتا ہے، دیوی دیوتاؤں کے نام لیے جاتے ہیں، وہ نہیں گانے چاہیے. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا بالکل گھٹ کے بیٹھ جاؤ اور بجائے کہیں تمہیں ایسی فرسٹریشن پیدا ہو جائے، کہیں اپنے آپ کو نکال نہ سکو جذبات، لیکن ان کو لیے ایک لمٹ ہونی چاہیے. اس لمٹ کے اندر رہو اور جو مرضی کرو. ٹھیک ہے. حیا عورت کا ایک بہت بڑا زیور ہے، اس کو حفاظت کرو حیا کی. اب اس نے کہا نا دلہنیں آ جاتی ہیں، اب جو دلہنیں اس طرح آ جاتی ہیں اس کا مطلب حیا نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. حیا ہمیشہ عورت کی عزت بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے نا. عیسائی عورتیں بھی پہلے بڑی حیادار ہوتی تھیں، لباس بھی ان کے لمبے ہوتے تھے، جو ان میں خاندانی ہوتی تھیں ان کے لباس اور بھی اچھے ہوتے تھے، بازو لگے ہوئے، اسکارف پہنے ہوئے. یہ تو آہستہ آہستہ عورت کی آزادی. بلکہ انگلینڈ میں ایک عیسائی عورت نے لکھا ایک آرٹیکل، اس نے لکھا ہے کہ یہ مرد جو کہتے ہیں نا آزادی، عورت کو آزادی دو اور ان کو جو چاہیں پردے اتار دو، ان کے لباس ننگے کر دو. اصل میں یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے مرد، بلکہ اپنے آپ کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عورت، اس نے لکھا ہے عورت ان کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتی ہے.